الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. میرے عزیزان من، عاشقان اہل بیت، عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جماعت الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عاملہ کاملہ سیدہ بی بی فاطمہ کی پیدائش ہے. اس مہینے کی 20 تاریخ کو آپ کی پیدائش ہے اور 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. تو یہ جو 3 تاریخ ہے جماعت الثانی کی، اہل تشیع نے آپ کی وفات کو منایا. ٹھیک جیسے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہسٹری ان کے پاس ایسی ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہسٹری ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرمانے لگے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 11 ہجری ہے. 10 ہجری کو آپ نے حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج مبارک کیا. 11 ہجری کے ابتدا میں آپ نے پردہ فرمایا. پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے اپنی لحظ جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عاملہ کاملہ سیدہ بی بی فاطمہ کو بلایا. کان میں کچھ کہا تو لاڈلی بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ رونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا، پھر کان میں کچھ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو پھر یہ جب دوسری مرتبہ کہا تو آپ سن کر مسکرانے لگی. تو یہ 11 ہجری کے معاملات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ پیاری بیٹی، آپ کے بابا جان نے پہلے کچھ کہا تو آپ رونے لگیں، پھر کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگیں. کہا اما جان، جب پہلے کچھ کہا تو کہنے لگے میں اس روئے زمین سے جا رہا ہوں، تیرا بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس روئے زمین سے جا رہے ہیں، تم سے جدا ہو رہے ہیں. تو پھر میں رونے لگی. پھر کہا کہ آپ ہنسی جب تھی اس کے بارے میں بھی بتائیں. تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی فاطمہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کو بتایا کہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کسی سے ملاقات مجھے ہوگی میرے ساتھ رخصتی کی، جو مجھے رب کے حضور ملے گا، رب کے حضور جس کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی، وہ سب سے پہلے اے میری پیاری بیٹی وہ فاطمہ تم وہ ہوگی جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. یعنی کہ اگر قبیلے میں اگر کسی کی وفات ہوئی وہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو 6 مہینے کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ کی وفات ہو گئی. تقریباً مختلف روایات ہیں، کوئی کہتا ہے 24 سال، کوئی کہتا ہے 26 سال. ہم تمام روایات کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو زیادہ معتدل اور معترف اور آور جو ہے روایت وہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد، وہ 6 مہینے تقریباً رمضان کی ابتدا بنتی ہے 3 رمضان. تو آپ کی پیدائش تو سب فقہ کے لوگ جو شیعہ ہیں، سنی ہیں، وابی ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ 20 جماعت الثانی جو ہے، یہ جو یہی مہینے کی 20 تاریخ کو آپ کی پیدائش ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ایک دن کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات. ہمیں اہل بیت کا دن منانا چاہیے اور 7 صحابہ کرام کا دن منانا چاہیے. خالی حضرت ابوبکر صدیق کا دن نہیں منانا چاہیے.
یا خالی سیدہ بی بی فاطمہ کا دل نہیں بنانا چاہیے. حضور کے جو ساتھ لیتے ہوئے ہیں ان کا کیا مقام ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں. اور فاطمہ میں میرے آقا نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, ان کا کیا مقام ہے وہ بھی انہیں سے پوچھ لیں, وہ بھی انہیں سے پوچھ لیں کہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جگر میں نے پہلے کہا تھا جگر کا کام یہ ہوتا ہے خون بنانا. اگر جسم کے اندر جگر کام نہ کرے تو بندے کو یرقان ہو جاتا ہے, یرقان ہو جاتا ہے, بندہ پیلا پڑ جاتا ہے. اس لیے جگر کا بہت کام ہے. جگر اللہ نے 2 آنکھیں دی, ایک آنکھ سے بھی کام کر جاتا ہے, 2 کان دیے, ایک کان بولا ہو جائے پھر بھی کام چل جاتا ہے, 2 ہاتھ دیے, ایک ہاتھ نہ ہو پھر بھی کام چل جاتا ہے, 2 ٹانگیں دیے, ایک کان سے محروم بھی ہو پھر بھی کام چل جاتا ہے, 2 گردے دیے, بظاہر دل نے دیا ہے لیکن اس کے اندر 4 حصے بنا دیے. کہتے ہیں شاہ صاحب ایک دل کا ایک حصہ کام نہیں کر رہا, 3 حصے. دل کی ایک بند تھی, 2 بند تھی, 3 بند تھی, چل رہا تھا. پھر وہ ڈاکٹر نے کہا سٹنٹ ڈلوا لو. جگر جو ہے نا, جگر کے اندر کوئی حصے نہیں, جگرے کی ہے. اور جگر کیا پیدا کرتا ہے, خون بناتا ہے. اور جگر کا جو علاج ہے یہ بہت ناممکن ہے. جگر کا متبادل کوئی نہیں, ہر چیز کا متبادل ہو سکتا ہے. آرٹیفیشل ہاتھ لگ سکتا ہے, باقی شعبوں کو پتا ہے, آرٹیفیشل ٹانگیں لگ سکتی ہیں, آرٹیفیشل ناک بھی لگتا ہے. اب سائنس اتنی ترقی کر گئی, آرٹیفیشل آنکھیں بھی میں نے دیکھی ہوئی ہیں, آرٹیفیشل آنکھیں دیکھی, آرٹیفیشل کان بھی, ہر چیز آرٹیفیشل ہے. لیکن جو جگر ہے نا, جگر وہی ہے جو اللہ نے ایک نمبر بنایا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. فاطمہ میرا جگر ہے, یعنی کہ جس جگر سے انسان کو خون بنتا ہے, جس جگر سے انسان کا خون بنتا ہے, اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ محبت نہ ہو, اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اگر جسم کو مکمل کرنا ہے, جسم کو مکمل کرنا, انسانی جسم کو مکمل کرنا ہے تو جگر کا کام کرنا ضروری ہے. اور اگر ایمان کو مکمل کرنا ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عاملہ کاملہ سیدہ بی فاطمہ سے عقیدت و احترام ان کا جو مقام ہے ان کو سمجھنا ہوگا. آپ کی شہادت نہیں ہوئی, آپ کی وفات ہوئی, یہ سب جھوٹ ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشدد کیا, سب جھوٹ ہے. یہ پیسے کمانے کے ذریعے ہیں, پیسے کمانے. کیا علی پاک اتنے کمزور تھے, کیا علی پاک اتنے کمزور تھے؟ اسد اللہ شیر خدا اتنے کمزور تھے کہ ان کی بیوی پر اگر تشدد ہوتا تو مشکل. اللہ کے شیر نہیں یار, عام بندے کی بیوی کو کچھ کہہ دے تو وہ سٹینڈ لے لیتا ہے, غیر کا بندہ جب اجنبی ہوتا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں, یاد رکھیں, یہ وہ صحابہ ہیں, یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رکے لکھائے اور اپنی قبروں میں رکھوائے. اگر ظلم کیا ہوتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کیا سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے رکا لکھ کر دے کہ میں حسین ابن علی لکھ کر دیتا ہوں کہ عمر ابن خطاب ہمارے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں. رکے لکھائے نا. اور مزے کی بات یہ ہے, اہل تشیع کا ذاکر بڑے خوشی سے کہتا ہے کہ وہ عمر ہے جو رکے لکھاتا ہے, وہ عمر ہے جو رکے لکھاتا ہے, وہ حسین ہے, وہ حسنین پاک ہے جو رکے لکھ کر دے لکھا ہے. مجھے یہ بات بتائیں, یہ سامعین میں سے اگر کسی نے کسی کی ماں کا قتل کیا ہو تو آپ رکے لکھ کر دیں کہ یہ ہمارا یار ہے, ہمارا دوست ہے. آپ تو قیامت تک اس کے ساتھ جو ہے دشمنی رکھیں گے کہ یہ ہماری ماں کا قاتل ہے. اگر بات سنو, اگر کربلا کی مٹی جو اہل تشیع لے کر آتے ہیں کہ جناب اتنی پاک ہے, اتنی متبرک ہے, اتنی متبرک ہے کہ وہ کربلا ہزاروں میل دور, اگر ہزاروں میل دور کی مٹی یہاں پاکستان میں آ کر متبرک ہو جاتی ہے اور اس کو چوما جاتا ہے اور اس کے
सामने रखकर माथा टेका जाता है तो जो हुजूर के साथ बैठे हुए, जो हुजूर के दाएं बाएं पहलू में बराबर भी नहीं, पहलू में लेटे हुए, उनका कोई मकाम नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई तौकीर नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों, मैंने सबका हक अदा कर दिया, सुवाए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबका हक अदा कर दिया। सहाबा ने कहा, हुजूर इनका हक अदा कैसे होगा? आपने फरमाया, इनका हक अल्लाह रोज़े क़यामत के दिन उनको उनकी शान के मुताबिक अदा। इसलिए हुजूर के जो जानिसार है ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हैं जिन्होंने नबूवत पूरी के पूरी नबूवत हाथों में उठा दिया। ऐसे ही जब गार में जाने लगे, ऐसे ही है ना, मौला अली पर सवार हुए ना, मौला अली पर नबूवत पर सवार हुए, वो एक अलग मकाम है, वो भी आला वरफा है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम है। लेकिन हुजूर के यारों से दुश्मनी ना पैदा करें। अगर हुजूर के ये यारे गार अहले बैत से दुश्मनी करते, क्या हुजूर इजाजत देते अंदर दफन होने की? याद रखा करें, जहां का खमीर होता है ना, जहां का खमीर, मैं जहां का खमीर हूं ना, और आप जहां का खमीर है, खमीर मट्टी, जिस मट्टी से आप बने हैं, आपको वही दफन किया जाएगा ताकि खमीर से मिल जाए। ओ पॉजिटिव ग्रुप के साथ ओ पॉजिटिव लगता है, बी नेगेटिव ग्रुप के साथ बी नेगेटिव लगता है, ओ ए बी नेगेटिव के साथ ए बी नेगेटिव लगता है। हर ब्लड अपने ब्लड के साथ लगता है तो फिर इंसान के अंदर खून जाता है, वरना रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन। जिस मट्टी से मेरे आका बने वहां मेरे आका लेट गए, और जिस मट्टी से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने, वो वहां लेट के बराबर भी नहीं, पहलू हाथ से भी नीचे, और जिस मट्टी से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने, वहां लेट के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दिया करते तो यहां बैठा करते थे। मेरे आका जब खुतबा दिया करते तो कहां बैठते? यहां। आपके पर्दा करने के बाद जब आपकी अबू बकर सिद्दीक की बारी आई, वो यहां नहीं बैठे। उन्होंने कहा ना, मकाम मुस्तफा आला वरफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर जो है, अबू बकर जो है, यहां नहीं, वो यहां बैठे। फिर हज़रत उमर की जब उनका पर्दा हो गया, फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहां नहीं, मैं भी यहां बैठा, मैं फिर यहां बैठा। फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी है। फिर ये जवान मकसूद जमीन पर तो नहीं बैठ सकते थे ना, और सीढ़ियां ही नहीं। कभी पूछा करें यहां क्यों नहीं बैठते, यहां क्यों नहीं बैठते, यहां क्यों बैठते? यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयदा बीबी फातिमा सलाम अलैहा की ये महीना है, हुजूर की लाडली बेटी का ये महीना है। अब अगर अहले निशी कहते हैं वो फातिमा मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो शान है जन्नत की सरकार सैयदतुन निसा, हदीस शरीफ में है, का दिन होगा, अंबिया, रसूल, सुहाबा किराम, गौस, कुतुब, वली, अब्दाल सब खड़े होंगे। आसमान की कुव्वतों वाला, जमीन व आसमान का मालिक, खुदा की तरफ से आवाज आएगी, या लोगों, ए अंबिया, ए रसूल, ए सुहाबा किराम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सुहाबा में उमर फारूक भी हैं। ए गौस, ए
بلال اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی گردن کو خم کر دو، خم۔ لوگ پوچھیں گے آپس میں کیا بات، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ آواز آئے گی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں، اپنی گردنوں کو جھکا دو، سبحان اللہ، کوئی آنکھ اٹھا کر اوپر نہ دیکھے۔ جب گردن سیدنا صدیق اکبر کی بھی جھک گئی، سبحان اللہ، بابا جمیل چودھری شفیع، جب گردن سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی جھک گئی، انبیاء رسول تو اعلیٰ ورفہ ہے نا، جب گردنیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جھک گئی، جب تمام صحابہ کرام کی گردنیں جھک گئی، کن کے احترام میں، کن کے احترام میں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عاملہ کاملہ سیدہ بی فاطمہ کے احترام میں گردنیں جھک گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک جو غوث اور قطب ہے، افضال ہے، سب کی گردنیں جھک گئی۔ پھر دشمنی رہتی ہے، پھر ناراضگی رہتی ہے، پھر لڑائی رہتی ہے۔ اگر ان کے آنے پر سب نے گردنیں جھکا دی، حکم تو یہ ہے اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا، لیکن اللہ اپنے محبوب کی، محبوب بیٹی کے جب گزر ہوگا کہا گردنیں جھکا لو، جھک جا، خم کھا لو۔ کون گزر رہا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عاملہ کاملہ سیدہ بی فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے، اور 50 چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، آخری ٹھنڈک دل کا چین، آخری ٹھنڈک دل کا چین، شان سیدہ طیبہ طاہرہ عاملہ کاملہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ بات کہنے کی یہ ہے، وہ حضور کے غلام ہیں، وہ حضور کے غلام ہیں۔ ایک بندہ پہلے ہی قدموں میں لیٹا ہوا ہے، ایک ہستی پہلے ہی قدموں میں، ایک بھی نہیں، 2 ہستیاں، وہ عمر جن کی زبان میں قرآن ایمان حق اور سچ بولتا ہے۔ جب ان کے حضور کے قدموں میں پہلو میں لیٹے ہوئے، ان سے دشمنی نہیں لگنی چاہیے۔ یہ عمر وہ ہیں، رب سے مانگا، اے رب، اے زمین و آسمان کے مالک، اگر تو چاہتا ہے نا تیرے دین کو وسعت ہو۔ ایک عمر بن حشام ہے، عمر بن حشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے۔ رب تینوں کے بیٹوں کو جانتا ہے۔ میرے رب کو پتا تھا کہ اس کے محبوب نے کیا مانگا۔ ابو جہل نہیں مانگا تھا، عمر بن حشام نہیں مانگا تھا۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال کا دار مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، میری اور آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ جب اس کے محبوب کی باری آئی،
محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئے تو کیا وہ نہیں کہے گا کہ میرے بیٹے کیا چاہتا ہے؟ تو جو چاہتا ہے میں کر دیتا ہوں، وہ چاہتا ہے میں کر لیتا ہوں۔ وہ دعائے رسول ہیں۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اے عمر، تجھے میرے محبوب نے مانگا ہے۔ اے عمر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، کہہ دو میرے محبوب کو یہ عمر کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے دشمنوں کے لیے ہے، یہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، سر بھی جھکا دے گا۔ اللہ سے کہا اے اللہ، اگر وہ اپنے دین میں وسعت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب کو مسلمان